بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، کافی دنوں بعد یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 9 تک 8 تک ہو گیا تھا، صفحہ نمبر 9 آج پڑھنا ہے یہاں سے۔ فَأَدْبَرْنَ كَالْجِزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلِ۔ ادبرا ادبر ادبار کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ وحشی گائے مراد ہے اس کے اندر، جو اس سے پہلے والے شعر میں ہم نے بتایا تھا کہ وحشی گایوں کا جھنڈ تھا، الحادیات کا لفظ استعمال ہوا تھا، وہاں پہ آگے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف ضمیر یہاں پہ لوٹے گی۔ کل جزع جمع اجزاء، ایسی یمنی ہار، سیپیوں کا ایسی یمنی ہار جو مختلف جواہرات سے پرویا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہار سے کر سکتے ہیں، سیپیوں کا ہار، المفصل فاصلہ کیا ہوا، جس کے درمیان اور موتیوں کے درمیان فصل کیا گیا ہو۔ بجید، جید جمع اجیاد اور جیود گردن کو بولتے ہیں۔ معمن، ٹھیک ہے، معمن، بجید معمن، یہ غلامن کی صفت ہے، یعنی بجید غلام معمن، ٹھیک ہے، غلام محذوف ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ معمن بولتے ہیں شریف و کثیر چچاؤں والا ہونا، جو بہت زیادہ چچا والا ہو، بہت زیادہ ماموں والا ہو، اس کو بولتے ہیں۔ فی العشیرت، عشیرت جمع عشائر، آل و اولاد، باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، یہ سب معنی ہوتا ہے اس کا۔ مخول، بہت سے ماموں والا، جیسے معمن تھا بہت سے چچاؤں والا، اور مخول بہت سے ماموں والا ہونا، یعنی وہ بچہ جس کے بہت سے ماموں ہوں۔ ترجمہ دیکھیے، فَأَدْبَرْنَا، پس وہ گائیں پلٹ کر بھاگیں، فَأَدْبَرْنَا، پس وہ وحشی گائیں پلٹ کر کے بھاگی، فَأَدْبَرْنَا، پس وہ وحشی گائیں پلٹ کر کے بھاگی، کَالْجِزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ، اس طرح سے یہ ادبرا سے حال ہے، تو اسی طرح سے ہم ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ سیپیوں کا ایسا ہار ہے، کَالْجِزْعِ، گویا کہ وہ سیپیوں کا ایسا ہار ہے، المفصل بینہ، جس کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہو، یعنی جس کے درمیان موتیوں سے فاصلہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ فادبرنا، تو وہ وحشی گائیں پلٹ کر بھاگی، کل جزع، گویا کہ وہ، جیسے کہ وہ گائیں سیپیوں کا ہار ہیں، المفصل بینہ، جن ہاروں کے درمیان یا جن کے درمیان موتیوں سے فاصلہ کیا گیا ہو۔ بجید معمن فی العشیرت، اور قبیلے کے اندر ایسے بچے کے گردن میں ہو، معمن جو بہت زیادہ چچاؤں والا ہو، مخولی اور بہت زیادہ ماموں والا ہو، ٹھیک ہے، جو کنبے میں، جو خاندان میں ایک ایسے بچے کے گلے میں پڑا ہوا ہو جو نانی حال اور دادی حال کے اعتبار سے کیا ہو، شریف ہو، زیادہ ہو۔ بجید معمن فی العشیرت، قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر ایک ایسے بچے کی گردن میں ہو جو بہت زیادہ چچاؤں والا، مخولی اور بہت زیادہ ماموں والا ہو، یا شریف چچاؤں والا اور شریف ماموں والا بچہ ہو۔ فَأَلْحَقْنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاحِرُهَا فِي سَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ۔ الحق کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ الفرس، یعنی گھوڑے نے ملا دیا۔ الحق یلحق الحاق، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ہادیتن کی جمع ہے ہادیات، ہادیتن جمع ہادیات، معنی وحشی گائیں، ٹھیک ہے، نیل گائیں۔ وَدُونَهُ، دونہو یہ واو حالیہ ہے، اور دونہو میں یہ جو ضمیر ہے، یہ دونا جس کی طرف مضاف ہوتا ہے اسی کے حساب سے معنی دیتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے یہ گھوڑے کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر بجانب اسب، ٹھیک ہے، گھوڑے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جواہرہا، یہ جاہرتن کی جمع ہے جواہر، پیچھے رہ جانے والا ریوڑ۔ سرتن جماعت، ٹھیک ہے، گروہ کے معنی میں ہے، سرہ نہیں، سرہ کا معنی الگ ہوتا ہے، تھیلی ہوتی ہے، بٹوا ہوتا ہے، یہ سرتن ہے۔ لم تزیلی، تزیلہ ای تفرقہ، متفرق ہونا، منتشر ہونا، معنی دیکھیے۔ فَأَلْحَقْنَا بِالْحَادِيَاتِ، تو اس گھوڑے نے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ، تو اس گھوڑے نے ہمیں ریوڑ کے آگے چلنے والی گایوں سے ملا دیا۔ فَأَلْحَقْنَا، تو اس گھوڑے نے ہمیں ملا دیا، بِالْحَادِيَاتِ، ریوڑ کے آگے چلنے والی گایوں سے، وَدُونَهُ، حالانکہ، جواہرہا، ابھی اس کا ترجمہ چھوڑ دیجئے، حالانکہ اس ریوڑ کے پیچھے رہ جانے والی گائیں
دونہو گھوڑے کے پیچھے، فی سرتن ایک ایسی جماعت میں تھی، لم تزیلی جو متفرق نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک ایسے گروہ میں تھی وہ گائے جو گروہ ٹوٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے، منتشر نہیں ہوا تھا۔ فالحقنا تو اس گھوڑے نے ہمیں ملا دیا، بالحادیات آگے چلنے والی وحشی گایوں سے، ودونہو جواہرہا حالانکہ اس کے ریوڑ کے پچھلی گائیں یا پیچھے رہ جانے والی گائیں، دونہو گھوڑے کے پیچھے، حالانکہ گھوڑے کے پیچھے، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سیدھے سے، یہاں سے کیسے، ودونہو حالانکہ، دونہو اس کے پیچھے یعنی گھوڑے کے پیچھے، جواہرہا اس ریوڑ کی پیچھے رہ جانے والی گائیں، فی سرتن ایک ایسی جماعت میں تھی، لم تزیلی جو جماعت متفرق نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ پیچھے کی جو گائیں تھیں ان کو پتہ بھی نہ چلا گھوڑا۔ فعاد عداء بین ثور ونعجۃ دراکا ولم ينزح بماء فیغسلی۔ فعاد عداء، عاد عداء اسی سے کیا ہے، عدا مصدر ہے، عاد بین الصیدین کہتے ہیں بیک وقت دو شکار مارنا، ٹھیک ہے، ایک ہی جھپٹے میں۔ ثور نر گاؤ، نعجہ مادہ گاؤں، ٹھیک ہے، ثور جمع سیران، بیل اور نعجتن یہاں پہ گائے کو کہا ہے۔ دراکن، دراکن کا معنی پے در پہ، پے در پہ پا لینا، دارکا یدارکو مدارکتن و دراکن، اس کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ پا لینا۔ ولم ینزح، نزحا ینزح نزحان مطلب پسینہ بہانا، پانی بہانا، ولم ینزح بماء فیغسلی، اور اتنا پسینہ نہیں بہایا کہ وہ غسل کر لے، نہا لے۔ ترجمہ دیکھیے، فعاد عداء بین ثور ونعجۃ دراکن، فعاد تو اس نے، پے در پہ یکے بعد دیگرے، فعاد تو اس نے، پے در پہ دو جانوروں کا شکار کیا، یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، فعاد عداء مفعول مطلق تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ یہاں وہی مان لیں گے کہ تاکید کے لیے، فعاد عداء بین ثور ونعجۃ دراکن، تو اس گھوڑے نے پے در پہ ایک گائے اور ایک بیل کا شکار کیا، ٹھیک ہے، ایک نر گاؤ یعنی بیل اور ایک گائے کا شکار کیا، تو اس گھوڑے نے پے در پہ ایک گائے اور ایک بیل کا شکار کیا، ولم ینزح بماء، اور اتنا بھی پانی نہیں بہایا، یعنی اتنا بھی پسینہ نہیں بہایا، اتنا بھی پسینہ نہیں آیا کہ وہ کیا کر لے، نہا لے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فظل طحاۃ اللحم من بین منزج صفیف شواء او قدیر معجلی، تاہی کی جمع ہے، ذلہ ایسارا ہو جانا، تاہی جمع ہے طحاۃ باورچی، اللحم جمع لحام گوشت، من بین منزج، منزج جمع منازج گوشت کو کباب کرنے والا، پکانے والا، ٹھیک ہے، صفیف شوائن، یہ منزج اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مفعول صفیف شوائن ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے، یہ منزج کا فاعل ہے۔ صفیف کس کو بولتے ہیں؟ گوشت کے لمبے ٹکڑے کو، ٹھیک ہے، جو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھے گئے ہوں یا آگ یا پتھر پر بھوننے کے لیے اس کو رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، گوشت کے لمبے ٹکڑے جو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھے گئے ہوں یا آگ یا پتھر پر بھوننے کے لیے رکھا گیا ہو، شوا بھنا ہوا گوشت، بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا، قدیر دیگچی میں پکایا ہوا گوشت، دیگچی، اور معجل، معجل جلدی سے پکایا ہوا، فوراً پیش کیا ہوا، ہاتھ کے ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھوں ہاتھ جس کو بولتے ہیں۔ فظل طحاۃ اللحم، تو قوم کے گوشت پکانے والے، گوشت کے پکانے والے یعنی قوم کے باورچی منقسم ہو گئے، یعنی اتنا زیادہ گوشت تھا، کچھ لوگوں نے کباب بنانا شروع کر دیا، کچھ لوگ اس کو بھوننے لگے، کچھ لوگ پکانے لگے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ دھوپ میں سکھانے لگے اسٹور کرنے کے لیے، یعنی گوشت کی کثرت یہاں پہ بتانا مقصود اور مراد ہے۔ فظل طحاۃ اللحم، تو قوم کے گوشت پکانے والے منقسم ہو گئے، بٹ گئے، بین من بین منزج صفیف شوائن، کس میں؟ بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو پکانے والوں میں، او یا قدیر معجلی جلدی پکائے ہوئے گوشت کی ہانڈی میں، یعنی کچھ لوگ جلدی ہانڈی چڑھانے لگے، پکانے لگے، کچھ لوگ ایسے بھوننے لگے، کباب کرنے لگے، ٹھیک ہے۔
فضلتہات اللحم، ایک بار پھر دیکھیے ترجمہ، تو قوم کے گوشت پکانے والے منقسم ہو گئے، من بین منزج صفیف شوائن، بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو پکانے والوں میں، او یا قدیر معجلی، جلدی پکائے ہوئے گوشت کی ہانڈی میں، جلدی پکائے ہوئے گوشت کی ہانڈی کے درمیان۔ ورحنا یکاد الطرف یقصر دونہ متی ما ترق العین فیہ تسہلی، تسہلی ای تصفلی، ٹھیک ہے، تسہلی ای تصفلی۔ ورحنا، راح یروح روحا، اس کا مطلب ہوتا ہے شام کے وقت لوٹنا، کادا یکادو قریب ہونا۔ قصر عن الامر، قصر عن الامر یقصر قصورا، کام سے عاجز رہنا، عاجز ہو کر کے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور طرف، طرف جمع اطراف، نگاہ، آنکھ، کنارہ بھی ہوتا ہے، طرف جمع اطراف یہاں کس معنی میں ہے؟ آنکھ کے معنی میں، آنکھ، نگاہ۔ ترقا یترقا ترقین، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، ترقی کرنا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ العین، آنکھ۔ اور تسہلا ای تصفلا، تصفل کا معنی ہوتا ہے پست ہونا، یعنی نیچے کی طرف آنا۔ ورحنا، اور ہم شام کے وقت لوٹے، یعنی گوشت پکاتے کھاتے شام کا وقت ہو گیا۔ ورحنا، اور ہم شام کے وقت لوٹے، یکاد الطرف یقصر دونہ، درا حالانکہ اس حالت یہ تھی کہ نگاہ، یعنی ہماری نگاہ اس پر جم نہیں رہی تھی۔ ورحنا، اور ہم، یہاں کادا یکادو کو جو استعمال ہوتا ہے نا، تو ما کادا مطلب استعمال نہیں ہوا ہے، لا یکادو مطلب کام نہیں ہوا، اور کادا بغیر نفی کے استعمال ہوگا تو معنی کام ہو گیا۔ تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ ورحنا، اور ہم شام کے وقت لوٹے، یکاد الطرف یقصر دونہ، یہ پورا جملہ حال ہے، دارا حالانکہ ہماری نگاہ اس پر جم نہیں رہی تھی، اس پر، گھوڑے پر ٹک نہیں رہی تھی، یعنی گھوڑا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنا دوڑنے کے باوجود، اس کی جو چمک تھی، اس کا جو رونق تھا، وہ کم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ کہنا ہے کہ ہم شام کے وقت لوٹے، یکاد الطرف یقصر دونہ، ہماری نگاہ اس گھوڑے پر جم نہیں رہی تھی، جمتی نہیں تھی، ٹکتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہماری نگاہ عاجز آ جا رہی تھی۔ ہم شام کے وقت لوٹے اس حال میں کہ ہماری نگاہ عاجز آ جا رہی تھی، دونہ، اس سے، یعنی گھوڑے سے۔ متی ما ترق العین فیہ، جب بھی نگاہ اس پر پڑتی، نگاہ اس کی طرف اٹھتی، تصفلی، تو وہ نیچے کی طرف ہو جاتی تھی، یعنی اوپر کا منظر دیکھیں گھوڑے کا یا نیچے کا، اوپر کا دیکھتے تھے تو نیچے کا دیکھنے کا من کرتا تھا، نیچے کا دیکھتے تھے تو اوپر کا دیکھنے کا من کرتا تھا گھوڑے کے جسم کو۔ تو متی ما ترق العین فیہ، جب بھی نگاہ اس میں اوپر کی طرف اٹھتی تھی، تصفلی، تو وہ، یا تسہلی، تو وہ نیچے کی طرف آ جاتی تھی۔ جب نظر اوپر کو جاتی تو فوراً نیچے اتر آتی تھی، جب نگاہ اس میں اوپر کی طرف جاتی تو فوراً نیچے کی طرف آ جاتی تھی۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے۔